بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت ہی زبردست اور ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے وہ دوست جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، یہیں پہ پلیز ویڈیو سکپ کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تو دوستو، آج ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا لایا ہوں ان دوستوں کے لیے جو یہ روز صبح یہ سوچتے ہیں کہ کیا مجھے کام ملے گا، آج دہاڑی لگے گی یا نہیں لگے گی، یا وہ دوست جو سوچتے ہیں کہ اگر یہ جاب ختم ہو گئی ہے تو کل کو کیا ہوگا، یا کل جو جاب ملے گی وہ کتنے دن چلے گی۔ میری مراد پرائیویٹ نوکریوں کرنے والے اور وہ طبقہ ہے جو جاب لیس ہے۔ تو ان سب دوستوں کے لیے بہت ہی زبردست تحفہ ہے یہ آئیڈیا۔ مگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئیڈیا وہی کامیاب ہے جس کو بندہ کرے، کام وہی ہے جس کو بندہ کرے اور کر کے دکھائے۔ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے۔ ہم سب سے زیادہ ہم لوگوں کا یہ پرابلم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام جن میں ہاتھ میلے ہوتے ہیں، کپڑے میلے ہوتے ہیں، یہ سارے کام چھوٹے ہیں۔ میرے بھائی، کوئی بھی کام جو ہے وہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ انسان خود ہر کام کو چھوٹا یا بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ تو بہت ہی زبردست آئیڈیا لایا ہوں، ویڈیو کو مکمل کائنڈلی دیکھنا ہے آپ نے۔ ہمیشہ کی طرح ویڈیو کے اینڈ پہ ایک اس کاروبار کو ہٹ کرنے کی، اس کو چلانے کی ایک ٹرک بھی بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کے جیسا کہ آپ نے تھمبنیل کے اوپر پڑھا کہ 7,000 روپے لگائیں اور 1 لاکھ ماہانہ تک کمائیں۔ جی بالکل ٹھیک پڑھا ہے آپ نے، اسی طرح کہا ہے۔ تقریباً 5,000 روپے آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ آپ کو جس کام پہ لگانے چاہ رہا ہوں یہ پاکستان، ہندوستان میں کسی بھی جگہ پر، کیونکہ یہ فوڈ کا کام ہے، خوراک کا کام ہے، اور ہر جگہ پہ جہاں پہ انسان بستے ہیں وہاں پہ ایسے لوگ بہت تعداد میں ہوتے ہیں جو ہر وقت گھر کے پاس نہیں ہوتے، بازار میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کو کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ جو مسافر ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ تو ان کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے، آپ نے اس ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھنا ہے۔ پلیز کبھی بھی کسی بھی کام کو چھوٹا مت کہیے، یہ میں بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی کام کو چھوٹا کہیں گے تو میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے صبح سویرے 7-8 بجے چلے جانا ہے، ہر جگہ پہ پکی پکائی دیگوں والے پکوان کی جو ہیں شاپس مل جاتی ہیں، جہاں پہ آپ نے 2 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، ان میں سے آپ ایک چیز سلیکٹ کر لیں، یا آپ مرغ پلاؤ سلیکٹ کر لیں، یا آپ بریانی سلیکٹ کر لیں۔ ان 2 چیزوں میں سے کوئی ایک دیگ آپ سلیکٹ کر لیں۔ وہ جتنی کوانٹٹی آپ ان کو کہیں گے اس کی پرائس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ فرض کریں اگر ایک کی پرائس 4,000، وہ 12 کلو 10 سے 12 کلو کی عموماً دیگ ہوتی ہے، تو اس دیگ میں جو چاول ہیں ان کی وہ پرائس بتا رہے ہیں 4,000۔ فرض کریں آپ چکن کی کوانٹٹی بڑھانا چاہ رہے ہیں تو وہ 4500 میں بھی جا سکتی ہے، 5,000 میں بھی جا سکتی ہے، تھوڑی کم کرنا چاہتے ہیں تو 3500 میں بھی آ سکتی ہے، اس طرح سے۔ لیکن تقریباً جو اماؤنٹ ہے وہ 4,000 روپے میں آپ کو وہ دیگ مل جائے گی۔ دیگ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک عدد 50 یا 70 روپے پر ڈے پہ ریڈی ملتی ہے، وہاں سے ریڈی لے لینی ہے کرائے پہ۔ جو ضروری سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ کیا ہے، ایک کولر، 5 سے 7 گلاس ہونے چاہیے آپ کے پاس اچھے والے، ایک زبردست قسم کا کہہ لیں کہ آپ کا فلیکس بنا ہوا ہو چھوٹا سا، جس پہ آپ کی چکن ہے یا بریانی ہے اس کا پکچر بنی ہوئی ہو، آپ کا جو برانڈ۔ ایک لازمی بات یاد رکھیں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو ایک الگ اپنے نام سے، اپنے کسی عزیز کے نام سے ایک برانڈ کی شکل دیں۔ جس طرح آپ نے مختلف جگہوں پہ پڑھا ہوگا فلاں بریانی، فلاں بریانی، فلاں چکن، فلاں پلاؤ، اسی طرح آپ نے کسی نام سے ایک اسپیسیفک نام دینا ہے اس کو کہ فلاں پلاؤ، فلاں پلاؤ، یا فلاں جو ہے بریانی۔ آپ نے تقریباً وہاں پہ بیٹھنے کے لیے 1-2 بینچ چاہیے ہوں گے، وہ بھی آپ کو رینٹ پہ مل جائیں گے 10-20 روپے کے حساب سے، کوئی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ 5,000 4,000 روپے دے کے 3,000 روپے اوپر اس سامان کا 7,000 روپے ہو گئے جو میں نے آپ کو بتائے تھے بالکل۔ اور ان 7,000 کو اب آپ نے لگانا کس جگہ پہ ہے،
لگانا اس جگہ پہ ہے جہاں پہ بھی آپ کے گاؤں میں کوئی بازار ہے جہاں پہ 70 سے 80 شاپس ہیں، جہاں پہ لوگ آتے ہیں شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، یا ادھر ادھر کے مسافر گزرتے ہیں وہاں سے، یا کسی بھی تحصیل میں، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں، کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پبلک کا رش ہوتا ہے، پبلک کا روزانہ آنا جانا ہے، کسی بھی ایسی جگہ پہ آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں کریں، انڈیا میں کریں، جس بھی جگہ پہ کریں، یہ چیز آپ نے وہاں پہ وہ ریڈی لگا لینی ہے، اور آپ کو کسی قسم کا کوئی بل دینے کی ٹینشن نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی آپ کو دکان کا کرایہ دینے کی نہیں ہوگی ٹینشن۔ تو زبردست طریقے سے آپ کا یہ کام انشاءاللہ چلنے والا ہے۔ آپ وہاں پہ یہ کام کریں، لیکن کائنڈلی میں ایک چیز بار بار ریپیٹ کروں گا کہ کسی بھی کام کو چھوٹا مت سمجھیں۔ اور اس بزنس کی جو میں نے ادھر ادھر آس پاس دوستوں سے جو سکسیس ریٹ اس کا دیکھا ہے، وہ 95% یہ بزنس سکسیسفل ہے اور کامیاب ہے۔ اس میں اگر کوئی ناکام ہے، اگر کوئی کسی کا یہ کاروبار نہیں چل رہا، تو وہ چھوٹی چھوٹی 2-4 اس کی اپنی کمیوں کوتاہی کی وجہ سے، کہ یا اس کی جگہ سلیکشن صحیح نہیں ہے، جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے وہ جگہ اس نے اس حوالے سے، جس حوالے سے بزنس کی سیل تھی، اس طرح سے تلاش نہیں کی۔ جو یہ منیمم اور چھوٹا سا میں آپ کو سٹارٹ اپ دے رہا ہوں، یہ اس کو تقریباً آپ 4-5 ہزار روپے کے چاول 10-12 کلو بیچ کر تقریباً اس میں 10 سے 12 کلو میں تقریباً 100 پلیٹ نکل آتی ہے۔ 100 پلیٹ میں سے 50 پلیٹ جو ہے وہ آپ کی تقریباً نکل جائے گی آپ کا جو خرچ ہوا ہے اس پہ، جو آپ نے دیگ لگائی ہے۔ اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی، یا آپ خود اچھے کوک ہیں، تو آپ کی بہت زبردست بچت ہونے والی ہے۔ 500 سے 700 روپے، 1000 روپے وہ بچ جائیں گے جو وہ پکوان والے آپ سے اضافی چارج کرتے ہیں۔ آپ گھر میں بہت ہی زبردست چیز بنا سکتے ہیں، اور گھر کی چیز کی بنی ہوئی ہو تو پھر تو کھانے کی کیا ہی بات ہے۔ تو ایسا ہے کہ آپ اس طرح کریں، اس کو تقریباً 100 روپے پلیٹ لگائیں، 100 روپے پلیٹ کے حساب سے سیل کریں، 80 روپے پلیٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ماحول کے ارد گرد کی لوگوں کی روٹین کے حوالے سے۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ معیار اچھا ہونا چاہیے، چاہے آپ کو 5000 کی بجائے 4000 بچے، 50 پلیٹ کا آپ کا پروفٹ ہے، 50 پلیٹ کا جو ہے آپ کا وہ انویسٹمنٹ ہے، ذائقہ ہوگا تو لوگ دوبارہ آئیں گے تو آپ روز کھائیں گے۔ اگر آپ اچھی چیز نہیں بنائیں گے، اچھی چیز نہیں بیچیں گے، تو بھائی میرے 1 دن 2 دن آپ کی دکان چل سکتی ہے، اس سے زیادہ کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ لہٰذا وہ بات بتاؤں گا جس میں آپ کا ہمیشہ کے لیے فائدہ ہو، اور وہ کیا ہے کہ ٹیسٹ آپ کا ایسا ہو کہ جو بھی ایک دفعہ کھائے اگلی دفعہ 3-4 بندے ساتھ لے کے آئے کہ یار اگر فلاں بریانی کھانی ہے تو فلاں بھائی صاحب کی شاپ پہ چلتے ہیں، فلاں جو پلاؤ کی شاپ ہے، فلاں جو بریانی کی شاپ ہے، اس جگہ پہ چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہیں بھائی، ہم کہیں وہ رکشے پہ 30-40 روپے لگا کے بھی آپ کی شاپ پہ آئیں گے۔ ایک چیز اور بزنس کو کامیاب کرنے کی جو ٹرک ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ میں لاسٹ میں بتاؤں گا، وہ ٹرک یہ ہے کہ آپ کی کوانٹٹی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اتنے چاول ڈال کے دیں، اتنا پلاؤ ڈال کے دیں، اتنی بریانی ڈال کے دیں، اتنا سلاد دیں، اتنا رائتہ دیں، کوئی بھی نہیں کہہ رہا، وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے پاس، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 100 روپے کی پلیٹ بیچ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی گاہک آیا ہے، اس نے کہا کہ بھائی 50 کے چاول چاہیے، آپ 50 کے دو، 40 کے چاہیے آپ 40 کے بھی دو، 30 کے چاہیے 30 کے بھی دو۔ کوئی بھی بندہ خالی نہیں لوٹنا چاہیے۔ اگر لوگ آپ کے لنگر سے کھانا کھائیں گے، اس میں لوگوں کا پیٹ بھرے گا، وہ آپ کو دعا دیں گے، برکت ہوگی اس کے لیے۔ یہ بہت ہی زبردست چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا تو یقین ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ یہ ایک سبب ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد، اللہ کو اپنی مخلوق بہت ہی پیاری ہے۔ اور فرض کریں کہ ایک بندہ مجبوری میں ہے، اس دن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے 50 روپے کے دے دیں، آپ اس کو یہ کہہ کے واپس کر دیں کہ بھائی صاحب 50 روپے کے نہیں ملتے، تو وہ ہو سکتا ہے ہزاروں کا مالک ہو سکتا ہے اس دن کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ ایسا میرے بھائی کبھی بھی نہیں کرنا یہ ہے کہ آپ کو کوئی 10 کے بھی کہتا ہے نا، تو آپ نے چاہے 2 چمچ آتے ہیں چاہے 3 آتے ہیں، آپ نے چاول دینے، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ انشاءاللہ آپ کا یہ بہت ہی زبردست کاروبار چلنے والا ہے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور میری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق حلال اور عزت والا رزق عطا فرمائے۔ اسی طرح کے مزید ویڈیوز اور آئیڈیاز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ میرا یہ آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہے۔